بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان جنت شریف۔ ناظرین، پی ڈی ایم تحریک جو 2.5 ماہ پہلے شروع ہوئی، جس نے اپنے جلسوں میں بہت ہی جارحانہ انداز میں استعفوں کی بات کی، دھرنوں کی بات کی، لانگ مارچ کی بات کی، تو 1 جنوری کو انہوں نے ایک اجلاس کو بلایا ہوا ہے، اور اب کیا پی ڈی ایم کی حکمت عملی ہوگی اور اب کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی، اس سارے سلسلے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم ثاقب صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس سارے سلسلے میں کیا ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں پی ڈی ایم کی، اب جس طرح بہت سی پارٹیز نے اب بیک سٹیپ بھی کیا ہے، تو اس سے پی ڈی ایم پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ کون سی پارٹی نے بیک سٹیپ کیا؟ سر، پیپلز پارٹی نے بھی ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے بیک سٹیپ کر رہی ہے۔ انہوں نے جلد سے جلوس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، استعفوں کے بارے میں۔ ایک تو جنت، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کہیں پہ بھی کسی بھی پارٹی نے بیک سٹیپ ابھی تک پی ڈی ایم میں نہیں ہوا، اور سب سے بڑی بات جو ابھی پی ڈی ایم میں ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے جے یو آئی، اس کی پارٹی کے اندر مولانا شرانی صاحب نے ان پہ یہ کچھ ان کے اپنے اختلافات ہوئے ہیں، اور دوسرا جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ شاید اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ جو استعفوں کی بات چل رہی تھی اس کی طرف شاید انہوں نے آپ کا اشارہ اس کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ اشارات مل رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دینے کے حق میں نہیں ہے، تو اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں، استعفے کی ابھی تک کسی نے، انہوں نے کہا تھا استعفیٰ دینا پڑے تو ہم دیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا 27 تاریخ کی جو تقریر تھی بلاول بھٹو زرداری کی، اس تقریر میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ساری تقاریر سے زیادہ جوش دکھایا، اور انہوں نے کراؤڈ سے کہا کہ اگر ہم لانگ مارچ کرتے ہیں، ہم اگر اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلو گے۔ بہت جوشیلا خطاب تھا ان کا۔ اب بات آ گئی دوسری طرف، آپ جو اشارہ کر رہی ہیں استعفے کو، دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1985 میں 1985 میں انہوں نے غیر جماعتی انتخابات تھے، اس میں یہ اسی طرح بائیکاٹ کیا تھا، الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اور اس کے بعد اس سے پہلے 1983 میں 1983 میں بھی پیپلز پارٹی نے جو بلدیاتی انتخابات تھے اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ اس کے نتائج ان کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جو بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ ریزائن کرنے سے یا الیکشن میں حصہ نہ لینے سے یہ ہوگا کہ وہ دوسری پارٹی کو، جو برسر اقتدار پارٹی ہے، اس کو واک اوور مل جاتا ہے اور سپیس مل جاتی ہے، جس کا وہ خمیازہ انہوں نے بھگتا کہ نون لیگ نے ایک عرصے تک پھر حکومت اقتدار کے مزے لوٹے۔ تو اب پیپلز پارٹی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم ریزائن کریں گے تو سپیس مل جائیں گی۔ کیا ہوگا اگر وہ الیکشن کرواتے ہیں، اس پہ بائی الیکشن کروا دیتے ہیں اور وہ دوبارہ بڑی میجورٹی کے ساتھ آ جاتی ہے، تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ وہ شاید استعفوں پہ ریزنٹمنٹ دکھا رہے ہیں، وہ شاید وہ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک بیان خورشید شاہ کا، جو بڑے مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا بھی بیان آیا کہ ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ سے جب عمران خان نے ریزائن کیے تو ساری یہی پارٹیاں کہتی تھی کہ ود ان پارلیمنٹ آپ کو اپنا کیس لڑنا چاہیے، نہ کہ گراؤنڈ سے باہر جا کر، پارلیمنٹ سے باہر جا کر نہیں کرنا چاہیے۔ تو شاید اس ساری صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی۔ اگر پیپل پارٹی استعفے نہیں دے گی، جو آپ سوال شاید کرنا بھی چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اگر صرف پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرے گی تو کیا نون لیگ کر دے گی؟ یہی سارے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے۔ تو اس پہ جو میری ذاتی رائے ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر ریزائن نہیں کرے گی تو پھر نون لیگ کے پاس بھی آپشن یہی رہ جائے گا کہ وہ ریزائن نہ کرے۔ سر، پھر یہ بات ہی کیوں انہوں نے اپنے سارے جلسوں میں یہ کہا تھا کہ استعفیٰ لے کر ہم جائیں گے 31 جنوری تک، انہوں نے یہ کہا تھا کہ استعفے ہم جمع کروائیں گے، تو پھر یہ انہوں نے بات ہی کیوں کی جب انہوں نے نہیں دینا تھا؟ جنت، جو سیاست ہے نا، یہ سیاست میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، بہت سارے ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے وہ کہہ لیں کہ ایسے اظہار کیے جاتے ہیں جو کہ دوسری پارٹی پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ یہ ایک طرح کا ٹیکٹس، ایک ایسا ٹیکٹ تھا کہ اگر ہم اس کو کہیں گے ریزائن کر دیں تو گورنمنٹ بکھلا جائے گی، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا، پھر ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ڈائلاگ کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے بڑی جو اچیومنٹ اس وقت ہے
پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی وہ یہ ہے کہ جو کل تک وزراء کے اب آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، ایون عمران خان صاحب کے بیانات دیکھ لیں، تو پہلے جو نیشنل ڈائلاگ کی بات ہی نہیں کرتے تھے، پہلے جو اپوزیشن سے بات نہ کرنے کی کہ میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، اب وزراء بھی کہہ رہے ہیں، فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی بات تو ہونی چاہیے، عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ ان کی جو اچیومنٹ ہے اس حد تک تو ہے کہ گورنمنٹ کو وہ اس پوائنٹ پہ لے ہیں کہ ہم سے بات چیت. تو یہی کچھ ہوتا ہے سیاست میں کہ آپ اتنا پریشر ڈال دیں گے ہم یہ بھی کر دیں گے ہم وہ بھی کر دیں گے، لیکن لانا اسی پہ مذاکرات کی میز پہ ہوتا ہے. تو وہ میرا خیال آ رہے ہیں اب. چلیں سر، دوسری چیز یہ، ابھی آپ نے بلاول بھٹو کی بات کی تو ساتھ ہی آصف زرداری صاحب نے بھی اپنا بات کی اور انہوں نے یہ ڈسکس کیا، بلکہ تنقید کا نشانہ بنایا پی ڈی ایم کو کہ وہ اپنا طریقہ کار بدلیں پی ڈی ایم. تو سر کیا طریقہ کار کرے جو زرداری صاحب کو صحیح نہیں لگ رہا؟ دیکھیں زرداری صاحب کو جو کہا جاتا ہے، وہ زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. بالکل. وہ زرداری صاحب کا طریقہ کار سیاست کا وہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ ہمیشہ رہا. انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی سیاست کی مفاہمت سے چلتے رہے اور انہوں نے پورے 5 سال کر لیے اپنے دور حکومت میں. تو شاید وہ اس حق میں، وہ تو اس حق میں نہیں ہے کہ ریزائن کیا جائے، پارلیمنٹ سے باہر آ کے یہ کیا جائے، کوئی دھرنے دیے جائیں. دیکھیں ایک دھرنا اگر عمران خان نے دیا تھا، آج تک ان پہ تنقید ہو رہی ہے، تو یہ کس طرح پاسبل ہے کہ دوسرا دھرنا کو اس طرح یہ دے دیں تو وہ ٹھیک ہوگا؟ ایسے نہیں ہوتا. جو چیز ایک کے لیے غلط ہے وہ دوسرے کے لیے بھی غلط ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو زرداری صاحب کا اشارہ ہے یا وہ جو چاہتے ہیں تو وہ اتنی ایکسٹریم پہ جانے کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ دروازے بھی کھلے رہیں. ان کی جو سمجھ ہے، کیونکہ کہا بھی ان کو مفاہمت کا بادشاہ جاتا ہے، تو ان کا شاید اشارہ اس طرف ہے کہ مفاہمت کی بات ہونی چاہیے. ان کا یہ اشارہ شاید اس طرف ہے کہ مل کے بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کچھ لینے اور کچھ دینے کی بنیاد پہ بات آگے بڑھنی چاہیے. سر پھر اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے ان میں بھی بہت سارا انتشار آ رہے ہیں، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن کے بعد جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہی وہ ہیں تو وہ اس سچویشن کو، اس عہدے کو سنبھالیں گے یا اپنی پارٹی کو لے کر ساتھ ساتھ؟ اچھا یہ ویسے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی بہت سالوں میں کچھ عرصہ جب سے پی ٹی ایم بنی ہے، عائشہ گل اللہ آئی ہے، اس نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی. اس سے بعد ریحام خان نے بہت تنقید کی. پارٹی کے اندر بھی تنقید ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح اختلافات آپ نے دیکھا، زعیم قادری صاحب نے نون لیگ پہ بہت سی تنقید کی. اسی طرح یہ پارٹی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے پہ لیڈران پہ کرتے رہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پی ڈی ایم کی تحریک کو کوئی فرق پڑے گا. اس سے آپ دیکھیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بڑے لیول پہ ہو، اگر آپ کی گرفت مضبوط نہیں ہے، اگر لیڈر کمزور ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب اتنے کمزور ہیں، اصل طاقت ان کے ہاتھ میں ہی ہے، باقی ان کے ساتھ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پی ڈی ایم کو فرق پڑے گا یا ان کو کرسی کو خطرہ. ان کی کرسی ہے یا پارٹی کے سربراہ، ویسے ہی ان کے نام پہ فضل الرحمان ہے، JUIF ہے. تو وہ لہٰذا ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ اتنی مطلب وہ نا آسان گولیاں نہیں کھیلنے والے. سر ابھی آپ نے الیکشن کی بات کی ہے، تو سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم وہ بائیکاٹ کرے گی یا حصہ لے گی؟ اچھا دیکھیں، بائیکاٹ کرنے سے سراسر نقصان ہے. اگر بائیکاٹ کرنا ہو پھر تو ریزائن کر دینا چاہیے، پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. پھر ریزائن کریں گے تو وہ دوبارہ وہ سینٹ کا الیکشن نکال لیں گے. اب اگر گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا کوئی چیلنج ہے نا تو وہ مارچ ہے. مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں. سینٹ کے انتخابات ایک دفعہ ہو جاتے ہیں تو یقیناً ان کو میجورٹی ملے گی. اس کے بعد پھر 1-2 سال جو ہیں وہ سموتھلی اپنا یہ موجودہ گورنمنٹ نکال لے گی. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایسا کوئی قدم اٹھائے گی کہ الیکشن میں حصہ نہ لیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ان کے پلیئر ہیں جو جیلوں میں چلے گئے، بہت سارے ان کے ایسے پلیئر ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکے. تو یہ چانس ہوگا کہ اپنے ان پلیئرز کو وہ سینٹ میں لے آئیں تاکہ وہ سٹریم لائن میں آ جائیں، لائم لائٹ میں آ جائیں، تو آ کے وہ ان کی پارٹی کا دفاع کر سکے. تو یہ غلطیاں نہیں کریں گے، دونوں پارٹیاں نہیں کریں گی. یہ مجھ سے لکھوا لیں کہ دونوں الیکشن سینٹ کے الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور ریزائن بھی نہیں کریں گے. سر آخری سوال، رات کو آپ نے دیکھا خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیغام تھا ان نون لیگ کے لیے؟ اچھا میں نے بالکل نہیں دیکھا، یہ خبریں ہیں، یہ سنی ہے خواجہ صاحب کو گرفتار. اس سے بہت سارے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ یہ تھا کہ ان کو نیب بلا رہا ہے، ان کی گرفتاری متوقع. اس طرح بہت سے اور سے لیڈران ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو نوٹسز گئے ہوئے ہیں. یہ اپنے جوید لطیف صاحب ہیں شیخ اوپرا کے، ان کے بارے میں یہی تھی
اس سے پہلے احسن اقبال صاحب بھی ہو گئے. تو یہ کوئی یہ کہہ لیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ بہت ظاہر ہے غم و غصہ ہوگا, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اس سے تھوڑا سا نون لیگ کو ایک تو میسج ہوتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ان پہ کوئی کرپشن کے الزامات ہیں تو وہ ثابت کر دیں گے کورٹ میں نہیں ہے. باقی یہ پریشر کا ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی میسج ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ہم نے 6 مہینے ڈھیل دی ہوئی ہے تو اب ہم گرفتار بھی کر سکتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی بہت فرق پڑنے والا ہے, تحریک میں جان پڑ جائے گی. یا خواجہ آصف ایسے لیڈر ہیں جو نون لیگ کے, کہ اگر ان کو جب شہباز شریف گرفتار ہوئے, مریم گرفتار ہو گئی, یہ اپنے سعد رفیق صاحب گرفتار ہو گئے, احسن اقبال صاحب اندر رہ کے آئے ہیں, نواز شریف صاحب رہ کے آئے ہیں, تو خواجہ آصف کس بات کی مولی ہے؟ تو یہ تو اگر کرپشن ان پہ ثابت ہوگی ان کو سزا ملنی چاہیے, اگر نہیں گئے تو باہر آنا چاہیے. تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے, اور اس پہ بہت اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پی ڈی ایم کو کوئی اس کی گرفتاری سے یا گورنمنٹ کو نقصان پہنچے گا یا پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ پہنچے. تھینک یو سو مچ سر. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کی گرفتاری سے کتنا فائدہ ہوگا گورنمنٹ کو یا اپوزیشن کو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.